ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات کی بریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہیں. بعدہ احمدین تدرود السلام ہوں تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل اور اصحاب پر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما. سامعین کرام، پچھلے 2 ہفتے سے مساجد کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے گفتگو ہوئی اور مضمون کا ایک اہم حصہ مساجد کے کردار سے تعلق رکھتا ہے کہ مسجدوں کا کردار کیا ہوتا ہے، مسجدیں کس لیے تعمیر کی جاتی ہیں، مسجدیں کس لیے بنائی جاتی ہیں، مسجد کا کون سا کارنامہ ہے جس کی وجہ سے مسجدوں کو اللہ تعالیٰ نے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اہمیت کا باعث بنایا. آئیے اسی کردار کو سنتے ہیں. سامعین کرام، جس معاشرے کے اندر اللہ کا گھر مسجد موجود ہوتی ہے اور مسجد اپنا کردار ادا کرتی ہے، مسجد کا جو کام ہے وہ کام کرتی ہے، تو وہ معاشرہ سنورتا ہے، وہ معاشرہ پھلتا اور پھولتا ہے، وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے اور وہ معاشرہ ابھر کر کے سامنے آتا ہے. اور جس معاشرے میں مسجد نہ ہو، اور اگر مسجد ہو اور مسجد اپنا کردار ادا نہ کرے تو وہ معاشرہ ادھورا رہ جاتا ہے، وہ معاشرہ بیکار ہو جایا کرتا ہے. مسجد کے تعلق سے عام تصور یہی ہے کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیں، اللہ کی بندگی کے لیے ہیں. مسجد کے تعلق سے جو عام تصور ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے وہ یہی کہ اس میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. یہ وہ جگہ ہے
جہاں پر اللہ کے بندے 5 وقت آ کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ سچی بات ہے۔ مسجد اللہ کی عبادت ہی کے لیے بنائی اور تعمیر کی جاتی ہے، لیکن آپ کتاب و سنت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسجد کا ایک عظیم کردار رہا ہے، مسجد کا ایک وسیع کردار رہا ہے۔ چنانچہ آپ عہد نبوت ہی کو لے لیجئے کہ کس طرح سے مسجد نے اپنا کردار ادا کیا، اور مسجد کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کرائی۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ میں پہنچ کر، جبکہ صحابہ اکرام کے سامنے بے شمار مسائل تھے، سب سے پہلا کام یہی کیا کہ وہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر کرائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل یہ بتلاتا ہے کہ مسجد اگر تعمیر ہو جائے اور مسجد اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دے تو لاکھوں مسائل سامنے کیوں نہ ہوں، تمام کے تمام مسائل خود بخود ختم ہو جایا کرتے ہیں، حل ہو جایا کرتے ہیں۔ چنانچہ عہد نبوت میں مسجد نبوی کا بہت عظیم کردار رہا ہے۔ یہ مسجد نبوی نہ صرف عبادت کی جگہ تھی، بلکہ یہ مسجد نبوی دار القضاء تھی، دار القضاء تھی، ہائی کورٹ تھی، سپریم کورٹ تھی، جہاں کے جج پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے۔ لوگ جھگڑے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، لوگ مسائل لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اختلافات کا، ان کے مسائل کا، ان کے جھگڑوں کا فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ اس مسجد نبوی میں دار القضاء کا کام ہوتا تھا۔ اسی طرح سے دوسرا کردار اس مسجد کا یہ تھا کہ یہ مسجد دار الافتاء تھی، یہاں سے فتوے صادر کیے جاتے تھے، یہاں سے فتوے نکالے جایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام جائز و ناجائز کے مسائل لے کر کے آتے تھے، حرام و حلال کے مسائل لے کر کے آتے تھے۔ اس دار الافتاء کے مفتی اول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گائیڈ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے تھے کہ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ دیا کرتے تھے۔ گویا کہ دوسرا کردار یہ تھا مسجد نبوی کا کہ یہ دار الافتاء تھی۔ سامعین اکرام، تیسرا کردار مسجد نبوی کا یہ تھا کہ یہ مسجد نبوی اسلامی تاریخ کا پہلا مدرسہ تھی، یہ مسجد نبوی اسلامی تاریخ کا پہلا کالج تھی، یہ مسجد نبوی اسلامی تاریخ کی پہلی یونیورسٹی تھی، جہاں پر اصحاب صفہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، جہاں پر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کتاب و سنت کی تعلیمات سے روشناس کرایا کرتے تھے۔ گویا کہ اس مسجد سے مدرسے کا بھی کام لیا جاتا تھا، اس مسجد سے کالج کا کام لیا جاتا تھا، اس مسجد سے یونیورسٹی کا کام لیا جاتا تھا۔ یہ مسجد نبوی کا تیسرا کردار تھا۔ اسی طرح سے مسجد نبوی کا ایک کردار یہ تھا کہ لوگ وفود کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں، گروہ بندیوں کی شکل میں لوگ آیا کرتے تھے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کرنے کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وفود کا استقبال بھی مسجد نبوی کے اندر کیا کرتے تھے۔ آج آپ جائیں، حج کرنے کے لیے جائیں، اللہ آپ کو توفیق دے، اللہ آپ کو یہ شرف عطا فرمائے، آمین۔ آپ حج کرنے کے لیے جائیں، آپ عمرہ کرنے کے لیے جائیں، مسجد نبوی کا جو پرانا علاقہ ہے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر کئی سارے ستون بنے ہوئے ہیں، کئی سارے پلر بنے ہوئے ہیں، اور ہر ایک ستون پر
ایک نام لکھا ہوا ہے کہ فلاں ستون فلاں ستون فلاں ستون، وہیں پر آپ کو ایک نام ملے گا، اسطوانۃ الوفود، اسطوانۃ الوفود کے وفد جب آیا کرتے تھے، وفود جب آیا کرتے تھے تو اسی ستون کے پاس کھڑے ہو کر کے، اسی ستون کے پاس بیٹھ کر کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفود کا استقبال کیا کرتے تھے، ان کا خیر مقدم کیا کرتے تھے۔ تو اس مسجد نبوی سے یہ بھی کام لیا جایا کرتا تھا۔ سامعین کرام، مسجد نبوی کا ایک کردار یہ تھا کہ یہ جیل خانہ بھی تھی، یہاں پر قیدیوں کو قید کیا جاتا تھا، یہاں پر قیدیوں کو بند کیا جاتا تھا، قید کیا جایا کرتا تھا۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کا، ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے، بخاری شریف کی 4372 نمبر کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو بھیجا کہ جاؤ فلاں شخص کو گرفتار کر کے لاؤ۔ چنانچہ انہیں گرفتار کر کے لایا گیا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انہیں مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا، قید کر دیا گیا، بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، کہا ما عندک یا ثمامہ، اے ثمامہ تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے، قید ہونے کے بعد تم کیسا محسوس کرتے ہو؟ فقال عندی خیر یا محمد، کہا میرے پاس تو بس بھلائی بھلائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس خیر ہی خیر ہے۔ ان تقتلنی تقتل ظالم، اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو ایسے شخص کو قتل کرو گے جس کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، یا پھر ایسے شخص کو قتل کرو گے جس کے اوپر قتل ہونا واجب ہو چکا ہے۔ وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اور اگر تم مجھ پر رحم کرو گے، مجھے چھوڑ دو گے تو ایک شکر گزار بندہ مجھے پاؤ گے۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ، اور اگر تمہیں مال چاہیے، فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ، آپ جو چاہیں مال مانگ لیجئے، سب کچھ آپ کو دیا جائے گا۔ ایک دن یہی سوال و جواب ہوتے ہیں، دوسرے دن بھی یہی سوال و جواب ہوتے ہیں، تیسرے دن بھی یہی سوال و جواب ہوتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم صادر فرماتے ہیں اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو چھوڑ دو، آزاد کر دو۔ چنانچہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ ابھی صحابی نہیں بنے ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار دیکھتے ہیں۔ پاس میں نہر موجود تھی یا ندی موجود تھی، اس میں جا کر کے غسل کر کے واپس چلے آتے ہیں اور آنے کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں اور اپنی زبان سے کہتے ہیں یا محمد واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک، کہ اللہ کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر کوئی بھی چہرہ مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ ناپسندیدہ نہیں تھا۔ سب سے زیادہ اگر کسی چہرے سے نفرت تھی تو آپ کے چہرے سے تھی، سب سے زیادہ مبغوض اگر کوئی چہرہ تھا تو آپ کا چہرہ تھا۔ فقد اصبح وجهك احب الوجوه الی، لیکن اب روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب آپ کا چہرہ ہو گیا ہے۔ کہا واللہ ما كان من دین ابغض الی من دینک، کہ روئے زمین پر آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ مجھے کوئی اور دین نہیں تھا، لیکن اب سب سے زیادہ محبوب آپ کا دین ہو گیا ہے۔ تیسرا جملہ کہا واللہ ما کان من بلد ابغض الی من بلدک، کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی شہر تھا تو آپ کا شہر تھا، لیکن آج روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب اگر مجھے کوئی شہر ہے تو آپ کا شہر ہے۔ چنانچہ کہا کہ آپ کے ساتھی مجھے قید کر کے لائے، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ جب ان کو عمرہ کرتے ہوئے قریش مکہ نے دیکھا تو طرح طرح کی طعنہ زنی کی اور کہا کہ تو صحابی ہو گیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں صحابی نہیں ہوا ہوں، میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں۔ اور کہا اللہ کی قسم ہے لا یاتیکم من الیمامۃ حبۃ حنطۃ حتی یأذن فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رب کعبہ کی قسم ہے کہ یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی یہاں نہیں پہنچے گا، گیہوں کا ایک دانہ بھی مکے کے مشرکین کے لیے نہیں بھیجا جائے گا، یہاں تک کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما دیں نبی کی اجازت کے بغیر تمہارا کھانا پانی بھی بند کر دیا جائے گا۔
چنانچہ مسجد نبوی کا ایک کردار کیا تھا کہ جیل خانہ تھی، یہاں پر قیدیوں کو قید رکھا جاتا تھا۔ سامعین کرام، کتاب و سنت کا آپ گہرائی سے مطالعہ کیجئے، مسجد کا ایک وسیع کردار آپ کو نظر آئے گا۔ آج ہماری مسجدیں اس کردار سے خالی نظر آتی ہیں۔ آج ہماری مسجدوں کے اندر بھی اسی کردار کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، مسجد صرف عبادت گاہ نہ رہ جائے، مسجد صرف سجدہ اور رکوع کرنے کی جگہ نہ رہ جائے، یہ دانشگاہ بھی ہو، یہ درسگاہ بھی ہو، یہ تعلیم گاہ بھی ہو، یہ خدمت گاہ بھی ہو۔ یہاں سے پورے محلے، پورے سماج کے مسائل کا حل نکلتا ہو، ایسا کردار اس مسجد کو ادا کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، مسجد کا عظیم کردار ہے معاشرتی روابط کو قائم کرنے میں، آپسی تعلقات کو بڑھاوا دینے میں، آپسی رشتے ناتوں کو استوار کرنے میں، مضبوط کرنے میں۔ حقیقت میں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ اس مسجد میں آنے والے مصلی، اس مسجد میں 5 وقت حاضری دینے والے لوگ، اس مسجد میں جمعہ کو جمع ہونے والے لوگ ایک خاندان کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک خاندان کی طرح ہیں۔ 2 خاندان ہوا کرتے ہیں، ایک تو خاندان وہ ہوتا ہے جو ہمیں نسب عطا کرتا ہے، جو ہمارے آبا و اجداد ہمیں عطا کرتے ہیں، دوسرا خاندان وہ ہوتا ہے جو مسجد میں ہمیں ملتا ہے، دوسرے رشتہ دار وہ ہوتے ہیں جو مسجد میں ملتے ہیں، دوسرے تعلق والے وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق، جن کا رشتہ ہم سے مسجد کے اندر جڑتا ہے۔ سامعین کرام، مسجد میں آنے والے نمازی، ان کے درمیان تعلقات کا استحکام، ان کے درمیان آپس میں دوستی اور گہرائی، ان کے درمیان آپس میں تعارف، یہ مسجدوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ جن لوگوں سے آپ کی دوستی ہے، جن لوگوں سے آپ کا رشتہ ہے، جن لوگوں سے آپ کا تعلق ہے، جن لوگوں کی آپ سے جان پہچان ہے، ان میں اکثر کے تعداد ایسی ہے، اکثر وہ لوگ ہیں جن سے پہلی دفعہ آپ کی ملاقات اسی مسجد کے اندر ہوئی۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ نے مسجد میں آ کر کے جانا تھا، اور آج ایسے تعلقات بن گئے ہیں، آج اتنی گہری دوستی ہو گئی ہے، آج ایسے رشتے کے بندھن میں ہم بن چکے ہیں گویا کہ خاندانی ہمارا رشتہ ان سے جڑ گیا ہو۔ سامعین کرام، تو تعلق کو استوار کرنے میں مسجد اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ سامعین کرام، کتنے ایسے ہیں، کتنے ایسے غمخوار ہیں جو ہمیں مسجد میں ملے ہیں، کتنے ایسے خیر خواہ ہیں جو ہمیں مسجد میں ملے ہیں، کتنے ایسے دردمند ہیں جو ہمیں مسجد میں ملے ہیں، کتنے ایسے مشیر ہیں، مشورہ دینے والے ہیں جو ہمیں مسجد میں ملے ہیں، کتنے ہمارے غمخوار، ہمارے کام آنے والے، ہمارے مددگار ہیں جو ہم سے مسجد ہی میں جن سے ہماری پہلی بار ملاقات ہوئی تھی۔ سامعین کرام، مسجد کا ایک اور کردار ہے کہ خدمت خلق، انسانیت کی خدمت کے کام یہاں سے لیے جاتے ہیں۔ مسجد کا ایک کردار یہ ہے کہ یہاں سے انسانیت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ سامعین کرام، عہد نبوت میں اس کا مظہر یہ تھا کہ مسجد نبوی میں صفہ نامی ایک چبوترا تھا جس پر غریب صحابہ، نادار صحابہ، محتاج صحابہ پڑے رہا کرتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، اور جو صحابہ مالدار تھے، جو صحابہ صاحب حیثیت تھے، ان کو کھلانا ہوتا تھا، ان کو پلانا ہوتا تھا، تو ان کے کھانے پینے کا انتظام، ان غریب صحابہ کے کھانے پینے کا انتظام مسجد نبوی کے اندر ہی کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ پڑھیں گے احادیث کی کتابوں میں، آپ پڑھیں گے سیرت کی کتابوں میں کہ صحابہ اکرام جن کے پاس کھجور کے باغات تھے، جن کے پاس کھجور کے باغیچے تھے، وہ اپنے باغوں سے، اپنے باغیچوں سے کھجور کے خوشے توڑ کر کے لے آیا کرتے تھے اور مسجد نبوی کے ستونوں کے درمیان ٹانگ دیا کرتے تھے، لٹکا دیا کرتے تھے، اور یہ غریب صحابہ، یہ نادار صحابہ، یہ بھوکے صحابہ، یہ پیاسے صحابہ جب ان کو ضرورت پڑتی تھی، یہ ان گچھوں سے، ان خوشوں سے توڑ توڑ کر کے کھجوریں کھایا کرتے تھے اور اپنا پیٹ بھر لیا کرتے تھے۔ تو مسجد نبوی سے خدمت خلق کا بھی کام لیا جاتا تھا۔ آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں بھی یہ کام لیا جاتا ہے، یہاں سے بھی کھانے اور پلانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ کب؟ صرف رمضان کے اندر، صرف رمضان کے مہینے میں بعض مساجد اس کا اہتمام کرتی ہیں، لیکن نہیں، اس کردار کو ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے۔
اس کردار کو ہر مہینے ہر موسم کے اندر ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مسجدوں کی یہ ذمہ داری ہے، مسجدوں کا یہ کردار ہے کہ یہاں پر یہ کام لیا جائے۔ سامعین کرام، گویا کہ مسجد نبوی رین بسیرا ہوا کرتی تھی، آشرم ہوا کرتی تھی، جہاں پر صحابہ کرام کے ٹھہرنے کا بھی انتظام تھا۔ اس چبوترے پر، اس مسجد نبوی کے صفہ نامی چبوترے پر 70 صحابہ کرام رہا کرتے تھے، 70 صحابہ کرام، اور جن کے لیڈر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے تھے۔ ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام مسجد نبوی میں ہی ہوا کرتا تھا۔ گویا کہ آج بھی اس کردار کو ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، ہماری مسجدیں بھی بھوکے مٹائیں، ہماری مسجدیں بھی کھانے پلانے کا انتظام کرائیں، یہاں سے تعلیم ملے، یہاں سے تربیت ملے، یہاں سے لوگوں کو کتاب و سنت کا درس ملے۔ سامعین کرام، جیسا کہ مسجد نبوی نے کردار ادا کیا، کہ مدرسے کا کردار ادا کیا، کالج کا کردار ادا کیا، یونیورسٹی کا کردار ادا کیا، آج ہر مسجد کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر محلے کے بچوں کے لیے، آس پڑوس کے بچوں کے لیے مکتب ہونا چاہیے، مکتب کا انتظام ہونا چاہیے، اور اگر اللہ توفیق دے تو پورے کا پورا مدرسہ مسجد کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ جس مسجد میں تعلیم کا نظم نہ ہو، تربیت کا نظم نہ ہو، وہ مسجد اپنے مشن میں، اپنے کردار میں ادھوری ہے، وہ مسجد ادھوری ہے۔ عالی شان مسجد تعمیر نہ ہو کوئی بات نہیں ہے، مسجد میں قالین نہ بچھے کوئی بات نہیں ہے، مسجد میں اے سی نہ لگے کوئی بات نہیں ہے، مسجد میں اور ترقی کی چیزیں نہ ہو کوئی بات نہیں ہے، لیکن مسجد کے اندر محلے کے بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام نہ ہو تو پھر مسجد اپنے مشن میں ادھوری ہے، مسجد اپنے کردار میں ادھوری ہے۔ اس لیے ضروری ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں پر صرف دینی تعلیم کا انتظام ہو، یہاں پر صرف قرآن پڑھایا جائے، نہیں، بلکہ یہاں پر اصلی تعلیم کا، عصری علوم کا بھی انتظام ہونا چاہیے، عصری علوم کے لیے بھی انتظامات ہونے چاہیے۔ سامعین کرام، مسجد نبوی کا ایک کردار یہ تھا کہ یہ دعوت کا مرکز تھی، یہاں سے دعوت کے کام کیے جاتے تھے، یہاں سے اللہ تعالیٰ کی اور دین اسلام کی تربیت کی جاتی تھی، تعلیم اور تربیت و اشاعت کی جاتی تھی۔ سامعین کرام، آج بھی آپ جائیں گے تمل ناڈو کے علاقے میں چلے جائیے، کرناٹک کے علاقے میں چلے جائیے، حیدرآباد کے علاقے میں چلے جائیے، آپ کو ملے گا کہ نمازوں کے اوقات میں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مسجدوں کے باہر غیر مسلم خواتین کی ایک لمبی لائن لگی ہوتی ہے، غیر مسلم عورتیں قطار در قطار لگی ہوتی ہیں، ان کی گود میں بچہ ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ لے کر کے آتی ہیں۔ کس لیے آتی ہیں؟ کس لیے آتی ہیں؟ ان کو یہ یقین ہے کہ مسلمان اگر پھونک کر کے چلا جائے گا ہمارا بچہ شفا یاب ہو جائے گا۔ اور بعض جگہوں پر مسلمانوں نے ان کے بیٹھنے کا باقاعدہ انتظام کر دیا ہے کہ آپ کھڑے نہ ہوئیے، آپ پوری لائن لگا کر کے یہاں پر بیٹھ جائیے اطمینان کے ساتھ۔ اور ایسے موقع پر ان عورتوں کو اسلام کی دعوت دی گئی، کتنے گھرانے ایسے ہیں جو اسی دعوت سے مسلمان ہو گئے۔ وہاں کے لوگوں نے مسجدوں میں انتظام کرایا کہ غیر مسلموں کو، محلے کے پڑوس کے غیر مسلموں کو بلا کر کے مسجد میں پروگرام کرایا اور ان کے تاثرات سنے، ان کے جذبات سنے، جن کو سن کر کے دل باغ باغ ہو جائے۔ اس قدر وہ خواہش مند ہیں، پیاسے ہیں دین کے، اسلام کے، حق بات کے، انہیں کوئی بتانے والا نہیں۔ تو مسجدیں یہ بھی کردار ادا کریں، مسجدوں سے یہ بھی انتظام ہو۔ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا سی طرف دل میں ہو، ذرا سا جذبہ دل میں ہو، ہم اللہ کے لیے، دعوت کے کام کے لیے سوچنے لگ جائیں، اللہ تعالیٰ خود بخود مواقع فراہم کر دیتا ہے۔ تمہارے پاس لوگ خود چل کر کے آئیں گے کہ ہمیں اسلام کے بارے میں بتلائیے، اسلام کیا چیز ہے۔ سامعین کرام، یہ بھی مسجد کا ایک کردار ہے۔ آج ہم جس سماج میں، معاشرے میں جیتے ہیں، یہاں غیر مسلم زیادہ ہے، یہاں غیر مسلم زیادہ ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں اسلام پہنچائیں۔ آج مسلمان جو پریشان ہیں، کس لیے پریشان ہیں؟ کیونکہ ان کے دماغوں میں اس زہر گھولا جاتا ہے کہ اسلام آتنکواد کا دھرم ہے، دہشت گردی کا دھرم ہے، یہ مسلمان دشمن ہے کافروں کے۔
یہ بتلایا جاتا ہے، اور وہ اسی نشے میں، اسی دشمنی میں آج ہمیں مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ہماری مسجدوں کو، ہمارے گھروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں اسلام کی صحیح تصویر بتانے کے لیے ضروری ہے کہ مسجدوں کے دعوتی کردار کو زندہ کیا جائے۔ سامعین کرام، مسجدوں کے اندر ایک اور انتظام ہونا چاہیے فیملی کونسلنگ کا۔ فیملی کونسلنگ کا، کتنے میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، کتنے ساس بہو کے جھگڑے ہیں، کہ گھر گھر کی یہ کہانی ہے، گھر گھر کی یہ کہانی ہے۔ مسجدوں سے ایسے لوگوں کو صحیح رہنمائی ملنا چاہیے، صحیح تربیت ملنا چاہیے، تب کتنے رشتے بنتے ہیں، کتنے بگڑتے رشتے بن جایا کرتے ہیں، کتنے اجڑتے گھر سنور جایا کرتے ہیں۔ اور اگر ان کی تربیت نہ ہو، ان کو نصیحت نہ ہو، ان تک صحیح بات نہ پہنچے، تو پھر بات طلاق تک آ جاتی ہے، بات آپس میں کٹی تک آ جاتی ہے، اور کتنے گھر اسی چیز میں برباد ہو رہے ہیں۔ تو فیملی کونسلنگ بھی ایک شعبہ ہے جو مسجد کے اندر چلنا چاہیے۔ سامعین کرام، اور حالات کے تناظر میں یہ بھی کہا جائے کہ یہاں سے پوری مسلم آبادی کو جوڑا جائے، مسجدوں سے پوری مسلم آبادی کو جوڑا جائے، سروے کیا جائے کہ مسجد کے اطراف میں جو آبادی ہے وہ کتنی ہے، پورا کا پورا 100% ڈاٹا حاصل کیا جائے کہ کتنے گھر ہیں مسجد کے آس پاس، کتنے گھر کے لوگ ہیں جو مسجد میں تشریف لاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، بھلے ہی اس گھر میں بعض لوگ بے نمازی ہی کیوں نہ ہوں، لیکن مسجد سے جڑے ہوئے کتنے گھر ہیں، اس کا ڈاٹا ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے۔ ان کی معاشی حالت کیسی ہے، ان کے کاروبار کا حالات، ان کے کاروبار کے حالات کیسے ہیں، ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو غریب ہیں، کتنے ایسے ہیں جو ضرورت مند ہیں، کتنے ایسے ہیں جو یتیم ہیں، کتنے ایسے ہیں جو بیوہ ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کے بچوں کو تعلیم و تربیت کے لیے پیسے نہیں ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کے گھروں میں فاقہ کشی ہوتی ہے، کتنے ایسے ہیں جو بیچارے پریشان ہیں، تنگ حال ہیں۔ ہمیں سب کی خبر رکھنی چاہیے، مسجد کے اندر پورا نمایاں طور پر اس کا سروے کر کے ایک لسٹ ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے، اور پھر دیکھیے کہ مسجد سے کتنے خیر کے کام ہوتے ہیں، کتنے خیر کے کام ہوتے ہیں۔ اور اس کے لیے آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا نے تو بہت کچھ بتا دیا، مسجد کو یہ کرنا چاہیے، مسجد کو وہ کرنا چاہیے، یہ ہوگا کیسے؟ اس کے لیے تو بہت فنڈنگ چاہیے، بہت پیسے چاہیے۔ پھر مولانا کہیں گے کہ چندہ کرو، وہی لاؤ چندہ دو، فلاں بیوہ کی مدد کرنا، فلاں غریب کی مدد کرنا، فلاں یتیم کی تعلیم کا انتظام کرنا ہے۔ نہیں، مسجد کے اندر بیت المال کا سسٹم بنائیے، بیت المال کا سسٹم بنائیے، جیسے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کا سسٹم بنایا تھا۔ 3 کھانے رکھیے، ایک زکوٰۃ کا کالم رکھیے، ایک مسجد کے چندے کا کالم رکھیے، اور ایک عام صدقات و خیرات کا کالم رکھیے۔ 3 کالم بنائیے، 3 طرح کے پیسے مسجد کے اندر جمع ہوں گے۔ آپ ہر سال زکوٰۃ نکالتے ہیں نا، کوئی کروڑ پتی ہے، کوئی ارب پتی ہے، کوئی لاکھوں کا مالک ہے، کوئی ہزاروں کا مالک ہے، ہر کوئی زکوٰۃ نکالتا ہے۔ صدقات و خیرات ہر کوئی نکالتا ہے۔ رمضان کے اندر کوئی کسی کا 1 لاکھ نکلتا ہے، کسی کا 5 لاکھ نکلتا ہے، کسی کا 10 لاکھ نکلتا ہے، جس کے اوپر جیسی فرض ہے وہ ویسا نکالتا ہے، اور سب اس کو نکالنا ضروری ہے۔ آپ کہیں مت دیجیے، اب اس فنڈ میں جمع کیجیے، اور آپ کے پاس جو پورے محلے کی، پورے علاقے کی، پورے خطے کی جو رپورٹ ہے کہ کہاں ضرورت مند ہے، یہاں سے وہاں تک اس کا مال پہنچائیے، اور ایک کمیٹی بنائیے۔ مسجد کی ایک کمیٹی ہونا چاہیے، صرف ایک آدمی نہیں کر سکتا یہ کام، صرف ایک آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ مسجد کی ایک کمیٹی ہو پوری، اور ہر ایک کی ذمہ داری ہو الگ الگ، کس کو کون سا کام کرنا ہے، کون سا کردار کس کو ادا کرنا ہے، یہ ہر ایک کو ذمہ داری دی جائے۔ اور ذمہ داروں میں، مسجد کی کمیٹی کے لوگوں میں، مسجد کے مصلیوں میں ایسے لوگوں کو انتخاب کیا جائے، ایسے لوگوں کو چنا جائے جو ہمدرد ہوں، جو درد مند دل رکھتے ہوں، جو دور تک کی سوچتے ہوں، دور اندیشی جن کے پاس ہو، جن کے پاس کچھ کرنے کا جذبہ ہو، تڑپ ہو، جو کچھ کرنا چاہتے ہوں، ایسے لوگوں کو جوڑا جائے اور یہ سسٹم بنا دیا جائے۔ آپ کو چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی جو زکوٰۃ نکلتی ہے وہ ادھر ادھر نہ پہنچا کر کے مسجد میں جمع کیجیے، اور مسجد سے جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، جو حاجت مند ہیں، جو ضرورت مند ہے، ان تک ان کا حق پہنچائیے۔
بڑے کار خیر کا کام ہے، بڑے ثواب کا کام ہے، اور مسجد یہ کردار ادا کرنے لگ جائے تبھی مسجد کی روح باقی ہے، تبھی مسجد کی روح باقی ہے۔ بہہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ کل صرف ایک مسجد تھی، اس مسجد نے اتنا عظیم کردار ادا کیا کہ آج ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ آج مسجد کے اسی کردار کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مسجد صرف نماز کے لیے نہ رہ جائے، یہ مسجد صرف سجدہ کرنے کے لیے نہ رہ جائے، اس مسجد سے وہ سارے کام ہونا چاہیے جن کا ثبوت جو کر کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا ہے کہ یہ کرنا ہے آپ کو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ ہم ہر کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، انشاءاللہ سارے مسائل یوں حل ہو جائیں گے، سارے لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ہمارا معاشرہ ایک خوشگوار معاشرہ بن جائے گا، ہمارے معاشرے میں سب لوگ چین کی سانس لے کر کے جئیں گے، ہمارے معاشرے میں سب لوگ آپ کو دعائیں دیتے ہوئے گزریں گے، ہمارے معاشرے کہ کسی بھی فرد کو آپ سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کی مسجد سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ کی مسجد میں لوگ جب یہ کردار دیکھیں گے تو لوگ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں گے، آپ کو کچھ کہنے اور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے للہیت کے کام ہوتے ہیں، جہاں سے اللہ کے کام ہوتے ہیں، جہاں سے دین کے کام ہوتے ہیں، جہاں سے تربیت کے کام ہوتے ہیں، جہاں سے معاشرے کی فلاح و بہبودی کے کام ہوتے ہیں۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم مسجدوں کے اسی کردار کو زندہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں مسجدوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو آخرت میں ہمیں کامیابی دلا سکتی ہیں، آخرت میں نجات دلا سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں ہر طرح کا تعاون، ہر طرح کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سے زیادہ نیکیوں کے کام لے، ہم سے خیر کے کام لے، بھلائی کے کام لے، جو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنے، اور آخرت میں ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کا بہترین ثمرہ ملے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام خیر و بلائیوں کا مالک بنائے، ہر قسم کی برائیوں سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے ہمیں محفوظ رکھے، دنیا میں عزت دے اور مرنے کے بعد جنت دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام